بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلیمانی نگینوں والا ہار۔ مسجد نبوی میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ لوگوں کے ہجوم میں بدر کے ایک قیدی کو چھڑانے کے لیے مکہ سے فدیہ کا مال پہنچا۔ لانے والے نے درہم گن کے ایک طرف ڈھیری کیے، وہ 4000 سے کم تھے۔ اس نے لائی ہوئی سلیقے سے بندھی سبز چادر کی ایک پوٹلی ساتھ رکھ دی اور کہا، اس میں گھر کے زیور ہیں جنہیں ملا کے فدیے کی رقم پوری ہو جائے گی۔ پوٹلی کھولی گئی، سبز رنگ کی چادر کھلی تو اندر کچھ سونے کی انگوٹھیاں، کچھ چاندی کے زیور اور ایک نیلے سلیمانی پتھروں کا جڑاؤ سونے کا ہار تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ روشن ستارہ آنکھوں پہ عجب دکھ بھرا بادل اترا۔ آسمان کا چاند جس ماہ کامل کی نگاہ کے نور سے چاندنی کا طلبگار ہوتا تھا، ان آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ ایک ایک آنسو موتی بن کے خشکتا دمکتے رخساروں پہ پھسلنے لگا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار پہچان لیا۔ وہ ہار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محسن ایثار و وفا کا پیکر مرحوم بی بی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا، جنہوں نے اپنی ساری زندگی کا پل پل، اپنا سارا مال و متاع آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور آقا کے نصف العین کو پورا کرنے میں قربان کر دیا تھا، اور یہی ہار اپنے ہاتھوں سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی اور آقا کی سب سے بڑی بیٹی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے گلے میں ڈالا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی بڑی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے مکہ سے وہ اپنی زیوروں کی گٹھری اپنے خاوند ابو العاص کو چھڑانے کے لیے بھیجی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، چہرہ اقدس بھیگ گیا۔ آنکھوں میں گزری زندگی کی ساری پرچھائیاں بھی گزری ہوں گی۔ اپنی مرحومہ زوجہ کا عمر بھر کا ساتھ، ان کا احسار، پہلی وحی کے بعد ان کا آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے پہلے ایمان لانا، آقا کو ان کی صلہ رحمی، امانت داری اور جملہ محاسن اخلاق کا پیکر بتا کے ان کا کہنا کہ اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں شعب ابی طالب میں 3 سال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصائب اور دکھوں کو جھیلنا اور مر جانا۔ اللہ جانے ان چند لمحوں میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ کیا کیا خیال ابھرے ہوں گے۔ سب سے بڑی بیٹی زینب، اس کی پیدائش کا خوشگن لمحہ، لمحہ لمحہ دن بدن اس کا بڑھنا، آقا کی انگلی پکڑ کے چلنا سیکھنا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار دروازے کی دہلیز پہ کرنا، پھر ان کی شادی کا دن جب خوشیوں سے بھرے گھر سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں وداع کیا تھا۔ وہی سلیمانی نگینوں سونے میں گندھا کالی ڈوری میں پرویا ہوا ہار سیدہ زینب کے گلے میں کتنا خوش لگتا تھا۔ وہی ہار سیدہ خدیجہ نے بھی پہنا ہوا تھا، اپنے گلے سے اتار کے وہ ہار اپنی بیٹی کو پہنایا تھا۔ وہی ہار زمین پہ کھلی پوٹلی میں دھرا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کیسے اشکبار نہ ہوتی۔ آقا کے پروانوں کو اس لمحے کی سنجیدگی کا اچانک احساس ہو گیا۔ سب خاموش، سب کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ آقا کو اللہ نے آسمان سے وحی کے ذریعے قیدیوں اور مال غنیمت کی تقسیم کے سلسلے میں پورا اختیار دیا ہوا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے آقا کی ایک پلک کی جنبش پہ اپنی جان و مال، انا سب کچھ قربان کر دینے کے بہانے ڈھونڈتے تھے، مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم نہ دیا۔ آنسو سے بھری آنکھوں سے اسی ہار کو تکتے ہوئے فرمایا، اگر مناسب سمجھو تو اس ہار کو واپس کر دو اور اس قیدی کو چھوڑ دو۔ پروانوں نے دوزانوں ہو کے ادب سے اس پوٹلی کو اسی طرح باندھا، قیدی کو احترام سے لائے، سارا نقد مال اور 7 زیور کی گٹھری اسے تھمائی اور اسے کہا، تم آزاد ہو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص سے ایک وعدہ لیا۔ ابو العاص نے فوراً مان لیا۔ طے یہ ہوا کہ مکہ پہنچ کے وہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو مدینہ بھیج دے گا۔ چند ہفتوں بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارث کو ایک انصاری ساتھ دے کے مکہ بھیجا۔ مکہ والوں سے ہوئی تازہ جنگ کے بعد یہ دونوں مکہ کی حدود کے باہر ایک طے کی ہوئی جگہ وطن میں ٹھہر گئے۔ وہاں تک ابو العاص نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو پہنچانا تھا۔ ابو العاص سچا آدمی تھا، وعدہ پورا کیا۔ اپنے بھائی کنانہ بن ربیع کو سیدہ کی حفاظت اور نگہبانی کے لیے ساتھ بھیجا۔
भाई उसका माहिर तीर अंदाज था। उसने कमान अपने कंधे पे डाली, कमर पे तरकश तेज तीरों का भरा, तलवार गले में हमाइल की और सैयदा ज़ैनब को कुरैश की मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन की तरह हौज में बिठाया। दूसरे ऊँट पे खुद सवार हुआ और दिन दहाड़े मक्का से मुकर्ररा जगह के लिए रवाना हो गया। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ उनकी कमसिन बेटी इमामा भी थी। अमामा के बाद पैदा हुआ लड़का अली शीरख्वारी के दिनों में फौत हो गया। सैयदा उस वक्त अपने तीसरे बच्चे की उम्मीद से थीं। कुरैश के बदबख्त दुश्मनों को खबर हो गई। वो घोड़ों पर सवार होकर पीछे आए। उनके साथ उनका सरदार अबू सुफियान बिन हर्ब भी था। घुड़सवारों ने लपक के दोनों ऊँट जा घिरे। कुरैश का एक बज़ात हबार बिन असवद अपने घोड़े को ईंट देकर नेज़ा घुमाता हुआ सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ऊँट की तरफ लपका। कनाना बिन रबी की कमान में तीर रखा हुआ था। ऊँट से उतरा, कमान खींची और तीर छोड़ा। बदरा हबार बिन असवद तो बच गया, मगर उसका घोड़ा जख्मी होकर गिरा। कनाना बिन रबी की कमान से दूसरा तीर गिरे हुए हबार के ऐन सीने पे छोड़ा जाने वाला था कि कुरैशियों का सरदार दुश्मन रसूल अबू सुफियान बिन हर्ब लपक के आगे आया और बोला, मेरी तजवीज़ सुनो। कनाना गुस्से में भरा हुआ था। उसके तरकश में ताक़ुब में आए सब लोगों की तादाद से कहीं ज्यादा तीर थे। अबू सुफियान बिन हर्ब के सीने समेत उसने कमान का रुख हबार की बजाय सरदारों की तरफ कर दिया और बोला, बोलो। अबू सुफियान बिन हर्ब का हल्क खुश्क हो गया। सहम के बोला, बरखुरदार, हम बेटी को उसके बाप से जुदा नहीं करना चाहते, मगर तुम्हारी दिन दहाड़े ये हरकत नाकाबिले बर्दाश्त है। अगर रात के अंधेरे में तुम ले जाते तो और बात थी। मक्का में और इर्द के सारे कबाइल में हमारी आबरू पहले ही मिटी हुई है। हमारी और बदनामी होगी इस तरह। मेरा मशवरा है, अभी मक्का वापस चलो। चंद दिन बाद किसी रात उन्हें लेकर चले जाना। हमारी ज़रा साख बनी रहेगी कि हम दुख्तरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस ले आए। और ये तीर का रुख मेरे सीने से हटाओ। कनाना अभी तक तैश में था। उसके गुस्से की एक वजह यह भी थी कि बदकमाश हबार ने नेज़ा लेकर अपने घोड़े से सैयदा के ऊँट को डराया था, जिससे सैयदा का ऊँट गिर गया था। हौज पे बैठी सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी नीचे गिरी थी। सर पे चोट आई, हामला थी, बच्चे को भी नुकसान हुआ। अबू सुफियान बिन हर्ब के बार बार इसरार और वादों पे कनाना ने कमान का रुख बदला और सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को फिर से सवार करके मक्का लौट गया। कुछ दिनों बाद सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के तीसरे बच्चे की वलादत की बजाय अस्कात हो गया। कुछ दिन सेहत की बहाली की वजह से उन्हें मजीद मक्का में रहना पड़ गया। सेहतमंद हुई तो कनाना फिर तीर कमान लेकर एक रात के अंधेरे में सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को लेकर मदीना की तरफ निकल गया। मुकर्ररा जगह पे सैयदना ज़ैद बिन हारिस पहुंचे हुए थे। साथ उसका अंसारी दोस्त था। दोनों सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और उनकी बेटी इमामा को लेकर मदीना में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर पहुंच गए। अब सैयदा ज़ैनब मदीना में थी, उनका शौहर मक्का में। दोनों का आपस में प्यार बहुत था। अबुल आस ताजर था। कुरैश के तजारती काफिलों का बहरे कज़्ज़म की राह से बदर के जाने वाले रास्तों पे सफ़र बंद हो गया था। अबुल आस शाम से अपना तजारती काफिला ला रहा था। मदीना के मुसलमानों से मुठभेड़ हो गई। उसके मुहाफिज भाग गए। खुद भी रात के अंधेरे में किसी तरह उसने जान बचाई। काफिले के भरे ऊँट मुसलमान मदीना ले गए। अबुल आस अपने मक्का के साथियों की तरह मक्का भाग जाने की बजाय छुपता छुपाता अपने ससुराल मदीना पहुंच गया और सीधा अपनी ज़ौजा सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास गया। रात गुजर चुकी थी। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फजर की नमाज पढ़ने मस्जिद नबवी जा रही थीं। मस्जिद से मुंसलिक ही तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा था। वहीं अबुल आस को ठहराया। इधर फजर की नमाज के लिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठा के अल्लाहु अकबर कह के नियत बांधी। उनके इक्तदा में पीछे खड़े नमाजियों ने नमाज की नियत बांधते समय अल्लाहु अकबर कहा। बस इस एक दो पल के वक्फे में पीछे नमाज के लिए खड़ी खवातीन में से एक आवाज़ उभरी, मैं ज़ैनब बिनते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबुल आस को पनाह दी। इतना कह के सैयदा ज़ैनबी अल्लाहु अकबर कह के नमाज में शामिल हो गई। नमाज शुरू हो चुकी थी।
پڑھی جاتی رہی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل نماز پڑھا کے سلام پھیرا اور مڑ کے نمازیوں سے پوچھا، لوگو، میرے کانوں نے جو آواز سنی، کیا تم نے بھی وہ آواز سنی؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مجھے اس کے علاوہ کچھ علم نہیں، صرف وہی سنا جو تم نے سنا۔ یہ سمجھ لو کہ مسلمانوں کا ادنا سے ادنا شخص بھی کسی کو پناہ دے سکتا ہے۔ اب جبکہ مسلمان خاتون کسی کو امان دے چکی ہیں تو اس کو تسلیم کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ وہ لوگ جو ان کے قافلے کا مال چھین کے لائے تھے، انہوں نے احترام پناہ اہل بیت وہ سارا مال و اسباب بھی ابو العاص کو واپس کر دیا۔ ایک ایک کوڑی، ایک ایک دھاگا تک ابو العاص کو پھر مل گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کیسا اخلاق ہے۔ اندر دل میں تو اسی دن اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، مگر الامین کا داماد تھا، اس کے ذمہ مکہ کے لوگوں کی تجارتی قافلے کے مال کی صورت میں امانتیں تھیں۔ سارا تجارتی مال و متاع واپس لے کر مکہ گیا، جس جس کا جتنا حصہ تھا اسے ادا کیا، جو جو جسے دینا تھا دیا۔ پھر مکہ کے لوگوں سے مخاطب ہوا، سنو، میرے دل نے مدینہ میں گواہی دے دی تھی کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اعلان پہلے اس لیے نہ کیا کہ کوئی یہ گمان نہ کرے کہ میں نے تم لوگوں کا مال کھانے کے لیے یہ سب کیا۔ اب جب کہ تم سب سے سارے حساب چکتے کر دیے اور میں تمہاری امانتوں کے فرض سے سبکدوش ہوا، تو اب اعلان کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں۔ یہ سب کہہ کے ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دمکتی دھلی ہوئی اجلی روح کے ساتھ مسکراتا ہوا مکہ سے ہمیشہ کے لیے ہجرت کر کے مدینہ آ گیا۔ مدینہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ان کی زوجہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہی اپنی والدہ کا پہنایا ہوا ہار اس بار اپنے جلیل القدر باپ کے ہاتھوں پہن کے اپنے خاوند کا استقبال کر رہی تھی۔ جاری ہے، جزاک اللہ خیر۔